بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں جو ایتھکس ایشوز آ رہے ہیں ان کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے۔ مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پچھلے دنوں نیب نے یونیورسٹیز کو ایک لیٹر لکھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایتھیکل سوسائٹیز اور ایتھیکل کلبز آپ بنائیں تاکہ بچوں کے اندر ایتھکس اور اخلاقیات اور ان کی جو رویے ہیں، ان کے اخلاق ہیں اور وہ چیزیں ذرا بہتر ہو سکیں۔ اچھا، اب یہ چیز کیوں پیش آتی ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ادارے جب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی چیز ایک سرٹن لیول سے اوپر آ جائے تو پھر یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ سوسائٹی کے ڈیفرنٹ جتنے بھی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو لیا جائے، آن بورڈ کیا جائے اور اس کے بعد ایک کوئی جامع پالیسی بنا کر اس کام کو کیا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی ہی سب سے بہتر جگہ تھی، اس کو انہوں نے لکھا۔ گو کہ یونیورسٹیز کے اندر نمبر آف سٹوڈنٹ جو ہے ریلیٹیولی کم ہوتا ہے، کالجز اور سکولز کے اندر نمبر آف سٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ کالجز اور سکولز کے اندر یہ سوسائٹیز کا کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ سوسائٹیز کا کانسیپٹ وہاں یونیورسٹیز کے اندر ہے، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو تربیت سکول لیول پہ ہو سکتی ہے وہ کالج لیول پر بھی نہیں ہو سکتی، وہ یونیورسٹی لیول پر بھی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز جتنی چھوٹی عمر میں بچے کے مائنڈ پر، بچے کے دل پر لکھ دی جاتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ پختہ، اتنی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جانا تو یہ چاہیے تھا نیچے کی طرف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اور یہ اچھا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز کو یہ بات لکھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ایک کونسلر ہونے کی حیثیت سے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے یہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک الارمنگ پوائنٹ ہے۔ تو دیکھنے اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر کون لوگ ہیں رہنے والے؟ اس سوسائٹی کے اندر پیرنٹس ہیں، اس سوسائٹی کے اندر ٹیچرز ہیں، اس سوسائٹی کے اندر بچے ہیں یا جنہیں آپ اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، اس ٹرائی اینگل کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بچے ایک بڑا ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزارتے ہیں، بچے ایک بڑا ٹائم جو ہے وہ سکولز میں اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر گزارتے ہیں۔ اچھا، گھر کے اندر کا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک پیرنٹس کا اپنا اسٹائل، ان کا بولنا، ان کا کام، ان کا طریقہ، ان کا وہ چیز، اور ایک گھر کا انوائرمنٹ، یہ دو چیزیں ہیں۔ دوسری سائڈ پر اگر تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی دو چیزیں ہوں گی کہ ٹیچر کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اوورآل پورے ادارے کے اندر کلچر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم اس کام کو کر سکتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو گھروں کی جہاں تک بات ہے تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پیرنٹس کا جو ایک عمومی چیز ہے کہ وہ ان کی زبان ہو یا ان کے معاملات ہوں، اس میں کوئی لگام نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ کہ کوئی لگام نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں۔ پچھلے دنوں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوا اور بیمار ہونے کے بعد جب 2 دن بعد وہاں پہ گیا تو ٹیچر نے پوچھا تو بتایا، تو اس نے کہا اچھا اب ہمیں اسکول کے یہاں پہ ایک سائڈ پر ایک ہمیں ڈسپینسری بھی کھول لینی چاہیے۔ تو مطلب اگر ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور ٹیچر آگے سے اس طرح کا کمنٹ کرے اور اس کے بعد یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بچے کے اوپر اس کا اثر کیا آئے گا، تو بچوں کے اندر جھوٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی بات بات پہ جھوٹ، ان کی چیٹنگ کے اندر جھوٹ، ان کی باتوں میں جھوٹ، ان کے چھوٹے چھوٹے مطلب کوئی بھی کام نہیں ہے تو بلا وجہ جھوٹ بول دیا۔ چیٹنگ کا جو معاملہ ہے کہ چیٹنگ مطلب کسی سے پوچھ لینا، کسی سے بات کر لینا، کسی سے پیپر کے لیے کوئی پوچھ لینا، کوئی اور چیز کر لینا، پھر یہ کہ یو ٹرن لے لینا، مطلب یہ کہ ایک بات کہی ہے بات سے مکر جانا کہ یار چھوڑیں یار، بات ہوئی تھی ہو گئی نا، کیا کہ مطلب کوئی قرآن حدیث کی بات تھی، مطلب یہ رویہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔
اسی طرح یہ کہ یہ جو میم بناتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور بچے کا ایک کا جو جس بچے کا یا جس اسٹوڈنٹ کا وہ میم بن رہا ہوتا ہے اور پھر جس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اور گھروں کے ساتھ وہ سارے گھر والے بھی بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ساری سچویشن ہو رہی ہوگی، اس کے بعد جو ایک نسل پروان چڑھے گی، اس نسل کے اندر کون سی اخلاقیات ہوں گی، کون سا رویہ ہوگا، بڑوں کا لحاظ کتنا ہوگا، بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کتنے ہوں گے، کس طریقے سے وہ بات کریں گی، تو یہ چیز الارمنگ ہے۔ یہ آج فوری تو شاید بچوں میں نظر نہ آئے، لیکن جب بچے بڑی عمر میں جائیں گے تب یہ نظر آئیں گی، اور تب انہیں احساس بھی ہوگا اور ہمیں بھی احساس ہوگا۔ تو بہرحال یہ کوشش کیجئے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے رویے ہی اصل چیز ہیں، وہ ہم پیرنٹس ہوں یا ہم ٹیچر ہوں یا ہم کوئی اور ہوں، کسی بھی سطح پر ہوں، ہمارے ہی رویے ہیں، ہماری ہی گائیڈنس ہے، ہمارے ہی الفاظ ہیں، ہمارے ہی طریقے ہیں، ہمارے لیڈروں کے طریقے ہیں، سب چیزیں یہ مل ملا کے ہی ہماری نئی نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اگر ہم سارے مل کے اور سب ہم ایک کام کو کرنے لگ جائیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور نیب کو پھر بڑے بڑے مراسلے نہیں لکھنے پڑیں گے، بلکہ اس کام کو خود کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری سوسائٹی، ہماری بچے، ہماری اولادیں وہ بہتر بھی ہوں گی اور کامیاب بھی ہوں گی، اور دنیا کے اندر ایک اچھا مقام بھی حاصل کریں گی۔